रहमान अस्सलाम वालेकुम। आज 18 मार्च बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज एक अहम इजलास किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी सीनियर रहनुमा उसमें मौजूद थे और अटारनी जनरल साहब बाबर अवान साहब, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब और वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम साहब, सारी लीगल टीम भी आज मौजूद थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वो फ़ैसला किया है जो मैं आपके साथ पिछले एक हफ़्ता से शेयर कर रहा था, और वो था सदारती रेफरेंस आर्टिकल 63A की वजाहत के लिए, तशरीह के लिए। जो सदारती रेफरेंस है, जब हम सुप्रीम कोर्ट की मुख्तलिफ़ तरह की जुरिस्डिक्शन है और उसमें एक एडवाइज़री जुरिस्डिक्शन है आर्टिकल 186 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत, जब सदर मुमलिकत हुकूमत के बिहाफ पर कोई रेफरेंस, सदारती रेफरेंस भेजते हैं और उस पर अदालत से ये मांगा जाता है कि तशरीह करें कि क्या ये जो डिस्क्वालिफ़िकेशन है 63A की, ये कब से शुरू होगी। अब इसमें क्या क्या सदारती रेफरेंस में क्या क्या मांगा जा रहा है, कौन कौन से अदालत से तशरीह मांगी जा रही है, कौन सी अहम नुकात पर डिस्कशन होने जा रही है, और इसकी वजह से जो अदम एतमाद है वो कैसे अब इनकी खटाई में जाने वाली है। बड़ी अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज जो अहम इजलास था, उस इजलास में हर तरह से अपोजिशन को टफ़ टाइम देने का और मुकाबला करने का और ना झुकने का फ़ैसला कर लिया है, और उस पर बड़े अहम आज फ़ैसले किए गए हैं हुकूमत की तरफ से, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज़ शरीफ ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं उनके साथ राब्ते में हैं, और ये एक इंकशाफ हुआ है। नवाब शेर शेर ये हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं, उनको नवाज़ शरीफ ने ख़ुद आइंदा इलेक्शन में टिकट की गारंटी दी है, और साथ जो पैसे दिए गए हैं उसकी अभी तक तफसीलात सामने नहीं आई, लेकिन जो टिकट की गारंटी है वो नवाज़ शरीफ ख़ुद दे रहे हैं। ये इस हद तक चले गए हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर हम 14वीं तरमीम की बात करते हैं, 1997 में तरमीम लाई गई थी उस वक्त की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की, और वो भी यही थी कि हार्स ट्रेडिंग को रोका जाएगा। उस तरमीम को लाने का मकसद भी इनका ये था कि हार्स ट्रेडिंग को रोका जाएगा। और जब 18वीं तरमीम लाए 2010 में, और उस वक्त भी जरदारी और नवाज़ शरीफ थे जब ये तरमीम लेकर आए, और उसके पीछे भी मकसद क्या था, इनका मकसद था हमने हार्स ट्रेडिंग रोकनी है। आज इन लोगों को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती कि जो ये कहते थे कि हमने हार्स ट्रेडिंग के लिए और हमने चांगा मांगा के निज़ाम को ख़त्म करने के लिए 14वीं और 18वीं तरमीम लेकर आए हैं, आज ख़ुद उस आइनी तरमीम की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। और हमारी अदालतें पूछती हैं कि आप एक ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं और आप किसी आइन के आर्टिकल की खिलाफ वर्जी में आए हैं। यहाँ तो पूरी के पूरे आइन की खिलाफ वर्जी में ये सारा कुछ हो रहा है, लेकिन हमारी जो अदालतें हैं वो इस वजह से खामोश रहेंगी कि सब ने मुक मुका किया हुआ है। अब मामला ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि इस मामले को बहुत आगे तक लेकर जाना चाह रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जहां वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये फ़ैसला किया है कि 27 मार्च को वो कौम के सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स रखने जा रहे हैं जो बड़े ज़रूरी हैं। अब बदकिस्मती देखें कि आज हम 70 साल के बाद भी इस मुकाम पर खड़े हैं कि दुनिया का ताकतवर मुल्क जब चाहता है वो पाकिस्तान की हुकूमत गिराने के लिए किसी हद तक भी जा सकता है, और हमारे यहाँ पर जो लोग हैं उनको ख़रीद लिया जाता है और उनको अरबों डॉलर दिए जाते हैं, और वो डॉलर लेने के बाद हुकूमत को, एक मुंतखब हुकूमत को गिरा देते हैं। ये अमेरिका अगर आज भी इतना मजबूत है, और आज भी वो सिर्फ इमरान खान की इस वजह से ख़िलाफ़ है कि इमरान खान उनको नो बोलता है, और इमरान खान उनकी आंखों में आंखें डाल के अपनी सालमियत और मुल्क की बात करता है, रियासत की बात करता है, उसके बावजूद क्योंकि इमरान खान उनके सामने उनके लहजे में बात करता है, उनकी तरह पर्ची माफिया बन के बात नहीं करता, यही वजह है कि इनको बड़ी तकलीफ़ है। और इस तकलीफ़ की वजह से ये इस मुकाम तक पहुंच गए हैं कि अब ये इमरान खान के ख़िलाफ़ टिकटें भी दे रहे हैं। इस मामले पर ये जो नवाब शेर शेर है, इनके मामले पर राना सनाउल्लाह ने जो डील करवाई है, और राना सनाउल्लाह सारी डील में मुलव्वस पाए गए हैं, जबकि तलाल चौधरी इस मामले पर बड़े दुखी थे और वो कहते थे कि ये हमारी टिकट है, हमारा हक बनता है। जिस पर तलाल चौधरी को कहा गया कि जब आपकी नहली ख़त्म होगी हम आपको सेनेटर बना देंगे और आपके भाई को हम MPA का टिकट देंगे, लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुनहरफ मेंबर है उसको टिकट दी जाएगी, और राना सनाउल्लाह ये सारा किरदार अदा करने वाले हैं। ये इनकी असलियत है, और ये वो मामला है जिसकी बुनियाद पर हार्स ट्रेडिंग के ख़िलाफ़ ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने लगा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज एक अहम इजलास बुलाया हुआ था, और उस अहम इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने
قانونی کارروائی کرنے کے لیے ٹھان لی ہے اور ہر طرح سے مقابلہ کرنے کی ٹھان لی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کسی کو ہارس ٹریڈنگ کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ میں ان کو وہ سبق سکھاؤں گا کہ آئندہ آنے والی نسلیں بھی کبھی ہارس ٹریڈنگ کا نہیں سوچیں گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے منحرف اراکین کے خلاف قانونی کارروائی کا فیصلہ کرتے ہوئے بابر اعوان صاحب اور عامر کیانی صاحب کو بڑے احکامات جاری کر دیے، اور وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ایسے اقدامات ہم کریں گے کہ مستقبل میں کسی کو ہارس ٹریڈنگ کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو 27 مارچ کے جلسے میں قوم تبدیلی کے ساتھ قوم کے سامنے ہم جائیں گے اور قوم کے سامنے ہم سارے فیکٹس رکھیں گے، ہم قوم کو بتائیں گے کہ کون کون اس میں ملوث تھا۔ ساتھ وزیر اعظم عمران خان سے نمبر گیم پر مختلف سوالات کیے جو ترجمان تھے پاکستان تحریک انصاف کے، تو وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ تسلی رکھیں، جیت ہماری ہوگی، کسی طور پر بھی اپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، کچھ بھی ہو جائے NRO نہیں دیا جائے گا اور میں ان کو آخر تک لے کر جاؤں گا۔ اور اب معاملہ آ گیا صدارتی ریفرنس کا۔ وزیر اعظم عمران خان نے آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے صدارتی ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اٹارنی جنرل صاحب نے آج ایک اہم ملاقات کی ہے وزیر اعظم عمران خان سے، اور اٹارنی جنرل صاحب کے ساتھ جو باقی بابر اعوان صاحب بھی تھے، بیرسٹر علی ظفر صاحب بھی تھے اور فروغ نسیم صاحب بھی۔ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے سپریم کورٹ میں آرٹیکل 186 کے تحت ریفرنس دائر کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ سے رائے مانگی، اس ریفرنس کے اندر مانگا کیا جائے گا، سپریم کورٹ سے رائے مانگی جائے گی جب ایک پارٹی کے ممبران واضح طور پر ہارس ٹریڈنگ میں ملوث ہوں اور پیسوں کے بدلے وفاداریاں تبدیل کریں تو ان کے ووٹ کی قانونی حیثیت کیا ہوگی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سوات جلسے میں وزیر اعظم عمران خان نے وہ کارڈ کھیلا کہ جس کے بعد آصف زرداری کو اپنے کارڈ سامنے لے کر آنے پڑے، اور وہ سامنے لے کر آئے 10 دن پہلے لے آئے سامنے، اور اس کی وجہ سے ان کا جو سارے کا سارا کھیل تھا وہ بگاڑ دیا، اور وزیر اعظم عمران خان کو اتنا موقع اور اتنا ٹائم مل گیا کہ وہ ان منحرف ممبران کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں، اور جن کو یہ لگتا ہے کہ وہ ووٹ دے دیں گے اور ووٹ دینے کے بعد وہ استعفیٰ دے دیں گے اور استعفے کے بعد پھر ان کو دوبارہ ٹکٹ دی جائے گی، یہ ان کی بھول ہے۔ جب وہ غیر قانونی یا غیر آئینی عمل کریں گے اور سپریم کورٹ تک اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ انہوں نے غیر آئینی کام کیا ہے، تو یہ جو بات ہے اور یہ کہا جائے کہ نہیں ہمیں چھوٹ مل جائے گی اور ہمیں معافی مل جائے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کی ٹکٹ کسی کام کی نہیں آئے گی، آپ نے نااہل ہونا ہی ہونا ہے۔ اب فیصلہ کیا ہونا ہے، اور یہی سپریم کورٹ میں دائر کیا گیا ہے کہ جو کیا ان کی نااہلی تا حیات ہوگی یا 5 سال کے لیے ہوگی، یہ بھی پوچھا جائے گا کہ، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی اس ریفرنس میں پوچھا جائے گا کہ ایسے ممبران جو اپنی وفاداریاں معاشی مفادات کی وجہ سے تبدیل کریں، ان کی نااہلیت زندگی بھر کے لیے ہوگی یا انہیں دوبارہ انتخاب لڑنے کی اجازت ہوگی۔ سپریم کورٹ میں درخواست کی جائے گی کہ اس ریفرنس کو روزانہ کی بنیاد پر سن کر فیصلہ کیا جائے، اور یہ پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جس طریقے سے یہ کام کیا جا رہا ہے 63A اس کا ایک مقصد تھا۔ 63 کو لانے کا میں نے آپ کو رات بتایا تھا کہ جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین نے یہ بات کی ہے کہ جو 63A کی اگر ہم لینگویج کو پڑھیں اور ہم سیاق و سباق کو پڑھیں تو اس کا مقصد تھا ہارس ٹریڈنگ کو روکنا۔ جب ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کے لیے یہ آرٹیکل لایا گیا تو یہ کتنا بڑا تماشا ہوگا کہ ہارس ٹریڈنگ کی اجازت دی جائے، وہ اپنا ووٹ بھی استعمال کر جائیں اور پھر اس کے بعد نااہل ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جو منشا تھی لیجسلیشن کی ان آرٹیکل 63A کو لانے کی یا امینڈ کرنے کی یا 18ویں ترمیم اور 14ویں ترمیم کی، وہ ہرگز یہ نہیں تھی کہ وہ اپنے پارٹی کے خلاف ووٹ بھی دے جائیں اور اس کے بعد 2 ماہ بعد 5 ماہ بعد نااہل ہوں اور ان کی نااہلی 5 ماہ کے بعد ہی شروع ہو۔ انہوں نے کہا یہ تو مذاق ہو جائے گا آئین کا، اور اتنا بڑا جو مذاق ہے آئین کا اور کسی آرٹیکل کا وہ نہیں ہو سکتا، اور وہ ساری چیزیں نہیں دیکھی جا سکتی۔ ساتھ اب اس میں جو حکومتی اراکین کی جانب سے ایوان میں فلور کراسنگ کرنے والے ٹریزری بینچز کے اراکین کے خلاف آئین کے آرٹیکل 63A کے تحت کارروائی کی جو سفارشات کی گئی تھیں جس پر آج فیصلہ کیا گیا ہے۔ مذکورہ فیصلہ اس وقت سامنے آیا ہے جب پاکستان تحریک انصاف کے متعدد قانون سازوں کی جانب سے سندھ ہاؤس اسلام آباد میں ان کو چھپائے جانے کا انکشاف ہوا۔ پھر اس کے بعد سارا جو خاص طرح کا میڈیا ہے وہ وہاں پر گیا، ان سے انٹرویوز لیے، اور وہ وہاں پر نمازیں بھی پڑھتے ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اور وہاں پر وہ بڑے حشاش بشاش ہیں، اور کئی لوگ شراب کے نشے میں بھی دھوت وہاں سے باہر غل گپاڑا کرتے نظر ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اور کابینہ کے کچھ وزراء نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ اپوزیشن پر تحریک عدم اعتماد
جماعت کی کامیابی کے لیے ووٹنگ پر ہارس ٹریڈنگ کا جو الزام لگایا ہے، اس بنیاد پر یہ سارا معاملہ جا رہا ہے سپریم کورٹ میں۔ اب جو سپریم کورٹ ہے، سپریم کورٹ کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ تشریح کرے، اور اگر سپریم کورٹ تشریح کرتے ہوئے یہ کہے کہ جو عدم اعتماد سے پہلے ہی یہ ثابت کر دے کہ وہ ووٹ کس کو دینے جا رہا ہے، یا اگر پارلیمانی پارٹی یہ کہہ دیتی ہے کہ آپ نے ووٹ میں شامل نہیں ہونا، آپ نے اس دن فلور کراسنگ نہیں کرنی، اور وہ چلا جاتا ہے، تو کیا اس کے بعد اس کی نہلی تب سے شروع ہو جائے گی، یا اس کی نہلی 5 ماہ بعد سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہوگی؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی نہلی تاحیات ہوگی یا اس کی نہلی 5 سال کے لیے ہوگی۔ تیسری بات یہ پوچھی جائے گی کہ اگر وہ فلور کراسنگ کرتا ہے اور وہ پارلیمانی پارٹی کا جو فیصلہ ہے اس کو ہر حال میں اوبے نہیں کرتا، اس کو فالو نہیں کرتا، اور اس کو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ قانون کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اور وہ فلور کراسنگ کر کے ووٹ دیتا ہے، تو کیا اس کو ووٹ کنسیڈر کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ اور پھر ہارس ٹریڈنگ کے لیے یہ جو 63 لائی گئی تھی، جو انہوں نے حلف اٹھایا جب وہ MNA MPA بنے اور حلف لیا، اور وہ اپنے حلف کی پاسداری نہیں کر رہے، وہ آئین کی پاسداری نہیں کر رہے، اور وہ آئین کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، تو ایسے ہارس ٹریڈنگ کرنے والوں کے خلاف کیا سزا ہونی چاہیے؟ کیسے ان کا راستہ ہمیشہ کے لیے رک سکتا ہے؟ کیا 2 ترامیم لانے کے بعد بھی ہارس ٹریڈنگ اگر نہیں رکنی اور وہی چھانگا مانگا ہونا ہے، تو پھر اس کے بعد اس آئین کے آرٹیکلز کو اٹھا کے پھر پھینک دیا جائے، پھر ان کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ یہ فیصلہ کیا گیا ہے، اور اٹارنی جنرل صاحب نے یہ بیسیکلی مشورہ دیا تھا وزیر اعظم عمران خان کو کہ ہم اس معاملے پر جو لے کر جائیں سپریم کورٹ میں اس میں فل بینچ بنے، اور ڈیلی بیسس پر سماعت ہو، اور سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے، اور سپریم کورٹ بتائے کہ یہ ان کی نہلی تاحیات ہوگی، یا سپریم کورٹ یہ بتائے گی کہ ان کی نہلی 5 سال کے لیے ہوگی۔ اگر یہ ووٹ ڈالنے کے بعد استعفیٰ دے دیتے ہیں، اس کے باوجود یہ نہل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، بڑی چیزیں ہیں جو سامنے آنے والی ہیں، اور یہ وزیر اعظم عمران خان نے وہ کارڈ کھیلا ہے کہ جس کا شاید اندازہ نہیں تھا اس اپوزیشن کو، تبھی وہ اپنے کارڈ پہلے شو کروا بیٹھے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ان کو بڑی چوٹ لگا دی ہے، معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا ہے۔ جن کو لگتا تھا کہ یہ اتنی آسانی سے سارا معاملہ حل ہو جائے گا، یہ اتنی آسانی سے حل ہونے والا معاملہ نہیں تھا۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔